بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس کورس کے پہلے سبق کے لیے صفحہ نمبر 14 اشارہ سی، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کی جو آیات ہیں، آیات 97، 98 اور 99، یہ 3 آیات ہیں جو اس پہلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو مضمون پہلے سے چل رہا ہے وہی بنی اسرائیل والا، جو ان کے بدعمالیاں اور ان کے عقائد میں خرابیاں اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں ان آیات میں۔ جو 14واں صفحہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، اس کی آیات کے لیے جو 4 اشارے تھے، سب سے پہلا تھا آخرت تمہاری، دوسرا تھا دنیا بھی پیاری، تیسرا ہے جبریل سے دشمنی، اور چوتھا ہے عہدوں سے بے وفائی۔ تو ان کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی، اس کے لیے جملہ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی۔ تو آج جو دونوں آیتیں ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو یہود کے اندر جو ایک بغض تھا، عداوت تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا بلکہ قرآن کا بھی انکار کر دیا تھا، اور پھر وہی لانے والے فرشتے جبریل، جن کو وہ پہلے سے جانتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی تھا، انہوں نے کہا ان کا بھی انکار کر دو۔ ان آیات سے جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ نئے الفاظ جو ہم آج دیکھیں گے، الحمدللہ آپ دیکھیں ان چاروں بلکہ 5 لائنیں بنتی ہیں یہ، اور اس میں صرف ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اور وہ بھی میں بتاؤں نیا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ بھی دوسری فارم میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی دیکھ لیجیے گا۔ تو میرے حساب سے آج ایک بھی نیا لفظ نہیں ہوگا ان تینوں آیتوں میں الحمدللہ۔ یا تو ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں ان کو، یا 2-3 میں، یا QC4 میں اب تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں آ گیا۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ 100 آیتیں نہیں ہوئی ہیں ہماری ماشاءاللہ سے، اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ کئی آیتوں میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، جنہوں نے اتنا آسان کر کے یہ کورس ہمیں دیا کہ ہم آسانی کے ساتھ سیکھ بھی رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آپ لوگوں کے لیے جاری رکھے تاکہ آپ پورا قرآن جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ آمین۔ آیت نمبر 97 جو ہے، پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔
الفاظ آپ کو سارے آتے ہیں، میں کوئکلی اسی لیے اس سے گزرتا جاؤں گا۔ قل کہہ دیجئے، من جو، کانا ہے، تھا کے معنوں میں، ویسے لفظ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا یہاں پہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو کوئی بھی ہو جائے گا، چاہے تھا یا ہے۔ عدوً دشمن ہم پڑھ چکے ہیں، ادا یا عدو، اس کی ہم نے چھوٹی والی گردان جو ہے وہ بھی کی ہے دا یدو کے وزن پہ، تو اسی سے ہے۔ عدوً اس کا مصدر ہم نے پڑھا تھا۔ لی جبریلا، تو جبریل کا ہو گیا فا، پس یا تو انا ہو، بے شک، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اس نے نازل کیا ہے، تو کس سے نازل کیا ہے؟ یہ ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ پچھلی آیتوں سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، مگر یہاں پر جو ہے نا ایک اور ضمیر آ رہی ہے، اس سے یہ بات ہمیں کلیئر ہوگی کہ نزلہ ہو جو ہے یہ ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ تو بے شک اس نے، اب یہ دو ضمیر جو ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی طرف جا رہی ہے۔ یہ والی جو ہو والی ضمیر ہے یہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ والی جو ہو ہے نا یہ نازل کیا اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضمائر آتی ہیں اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ جملے میں سامنے نظر آ رہا ہو آپ کو ضمیر کا، جس کو ہم کہتے ہیں مرجع، جس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ۔ علی قلبک، آپ کے دل پر، یا ہمیں آتا ہے قلبی کا، باذن اللہ، باذنی، ساتھ اذن ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ، اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لی ما، اس کی جو، بین یدیہ، بین یدیہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہاتھوں کے درمیان، اور ہی یہ والی ضمیر جو ہے یہ جو بین یدیہ کے ساتھ آ رہی ہے وہ ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ اس سے پہلے جو ہے یہ یہاں پہ با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے، تو ما جو ہے اور بین یدیہ ہی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو بین یدیہ ہم نے بتایا تھا کہ با محاورہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے ہے یا اس سے پہلے ہے، تو یہ کس سے پہلے ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور جو دوسرے صحیفے تھے ان میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ہو گیا ہدن، ہدایت ہم پڑھ چکے ہیں، بشرا، بشرا اس وزن پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کبرا، صغرا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم تفضیل کی جو مؤنث والی فارم ہے وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ للمؤمنین، لیے مومنوں کے، تو یہ جو ہم نے لفظی ترجمہ کیا ساتھ میں ہمیں تھوڑی سی دیکھ لیا، پوری ترکیب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر تھوڑا سا ضرور ہمیں دیکھ لیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی طرف ہو رہی ہے۔ باقی انشاءاللہ جب ہم نحو میں تھوڑا سا ہم اور آگے جائیں گے تو پھر ہم اس کی ترکیب بھی دیکھنا شروع کریں گے، پورے جملے کی، جملے کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کیا ٹائپ ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم اس کو اس ڈیٹیل میں آئیں گے۔ ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں آ رہے کہ یہ اگر مفعول ہے تو کیوں ہے اس طریقے سے، کیونکہ وہ والی نحو ابھی ہم نے آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ تو اس ٹکڑے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتی تھی۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبریل ہی لائے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، ابھی لفظ جبریل جو ہے نا اس کو بھی دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں جو نام آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کا وہ جبریل ہی ہے۔ ہم لوگ اردو میں جبرائیل
کہتے ہیں اور کچھ احادیث میں جبرائیل بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو عربی میں جبریل تھا، اور اس سے پہلے جو عبرانی زبان یا ارمائک وغیرہ جو لینگویج تھی جس میں دوسری کتابیں تھیں، ان میں یہ جبرائیل تھا۔ تو جبرائیل آگے اس لیے میں بتا رہا ہوں، آگے میکالا بھی آئے گا۔ تو میکائیل، ہم لوگ جو فرشتوں کا نام ہم یاد کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، تو یہ قرآن میں اس طریقے سے نہیں آئے ہیں۔ قرآن میں جو عربی کا طریقہ ہے اس سے آئے ہیں جبریل اور میکال۔ ابھی آگے دیکھ لیں گے ہم۔ تو آگے چلیں۔ تورات بھی جبریل علیہ السلام ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی کیسی؟ یہ سوال تھا کہ بھئی یہ تو وہی فرشتے ہیں، تو اب جو وہی لانے والا فرشتہ ہے اس سے بھی دشمنی ہو گئی ہے آپ کی۔ تو یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ جبریل علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 97 ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب آیت نمبر 98 کی طرف آتے ہیں ہم۔ اگین پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ من، جو، کانا، کوئی ہو، عدوً، دشمن، یہ وہی سب پیچھے والا ریپیٹ ہو رہا ہے، للہ، اللہ کا، و ملائکتہ ہی، اور فرشتے ہی کس کے؟ اللہ کے، یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، و رسولہ ہی، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکالا، اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ، تو ان بے شک ہو گیا، اللہ، اللہ، عدوٌ، دشمن ہے، للکافرین، تو جو اللہ کے رسول، اب یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی اور سمجھنے والی ہے کہ جو دشمنی کرے گا اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسول سے، اور خاص طور سے نام یہاں پہ لے لیا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ جو ہے نا ان انکار کرنے والوں کا دشمن ہوگا۔ اب who can afford یہ دشمنی جو ہے، کوئی سوچ لے جو کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر لے، تو اس لیے ان کی دشمنی نہیں مول لی جا سکتی۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ جبریل اسلام کا جب تورات لا رہے تھے تو وہ بہت اچھے فرشتے تھے، اب جب قرآن لا رہے ہیں تو اب دشمنی ہو گئی ہے۔ تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں، ہمیں جبریل اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت کرنا چاہیے۔ میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کے ذریعہ ہے۔ بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے۔ جبریل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، جو ہم نے مختلف حدیث میں پڑھا ہوا ہے۔ فرشتوں، آج بھی ایک حدیث پڑھیں گے ہم، تو جو فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت جو ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 99 سن لیں پہلے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں اور نہیں انکار کرتے ہیں ان کا مگر نافرمان لوگ۔ وَلَقَدْ یہ 3 حروف مل کر کے آئے ہیں، QC1 سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور وا کیا ہے اور ہے لا، یقیناً، ضرور اس معنوں میں آتا ہے۔ البتہ عام طور پہ اس کا ترجمہ البتہ کیا جاتا ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ یقیناً کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ قد ہم پڑھ چکے ہیں، تحقیق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے، فار شیور جو چیز ہو چکی ہے، تو یہ تاکید والے ہیں۔ یہ انزلنا ہم نے اتارا، الیک آپ کی طرف، آیات بینات نشانیاں، الیک آپ کی طرف، آیات، یہ جو میم ہے یہ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہوگا، ورنہ اکیلا پڑھیں گے ہم تو آیاتن، اور پھر بینات جو ہے یہ واضح اسی کی صفت آ جاتی ہے جو آیات ہیں، نشانیاں۔ وَمَا اور نہیں، یکفر وہ انکار کرتے ہیں، بیہا ان کا، اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے کس طرف ہے؟ آیات کی طرف ہے، آیاتن کی جمع آیاتن ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ مگر، سوائے، الفاسقون فاسقون بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ نافرمان لوگ۔ تو الحمدللہ یہ سارے الفاظ بھی ہمیں آتے تھے، اس لیے آیت کو ہم ڈائریکٹ عربی میں پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کے لحاظ سے نہایت واضح ہیں، اور ان میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ یہ آیات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تینوں آیت کا ایک دفعہ ترجمہ ہم اعادہ کر لیں اس کا، پھر آگے چلتے ہیں۔ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تیسری آیت، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں۔ سب سے پہلا سبق کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ الحمدللہ۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اے اللہ ہمیں آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبیوں کی، فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما۔ پلان کیا بننا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ان فرشتوں کی ایک لسٹ بناؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں یا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ ایک ایکسرسائز ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کر دی ہے، جو حدیث وغیرہ میں آتا ہے ذکر جن فرشتوں کا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کریم میں جن فرشتوں کا ذکر ہے، اچھی ایکسرسائز ہے کہ ہم اس کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں۔ اسماء اور افعال، سب سے پہلا عدوون۔ عدوون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کی جمع ہے اعداءن۔ قلبن کی جمع قلوبن آتا ہے ہمیں، ملائکہ یہ بھی ہمیں آتا ہے، ملکن کی جمع کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں۔ رسول بھی اسی طرح ہے، رسولن کی جمع رسولن۔ آیتن کی جمع آیاتن، اور بیناتن جو بیناتن اس کی جمع ہوگی بیناتن، روشن، واضح، ان معنوں میں آتا ہے۔ افعال میں آ جائیں، کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفورن اور کفرن، اسی سے کافر اسم فاعل ہے اور جمع ہو گئی کافرون۔ یہاں پہ حرف جر آ گیا اس لیے کافرین آ گیا۔ اب یہ تو آپ کو آ چکا ہے ابھی تک الحمدللہ۔ اس کے بعد فسق یفسق، یہ بھی ہم گردان کر چکے ہیں اس کی۔ افسق، فاسقن اور فسقن، تو فاسقن جو ہے اس کی جمع ہو گئی ہے فاسقون، اور ال لگ گیا اس لیے الفاسقون۔ کمزور حروف، سب سے پہلے تو قول آ گیا، آتا ہے ہمیں، کانا آ گیا، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ عدوون، ادا یا عدو سے یہ ویسے آنی چاہیے تھی، یہاں پہ ہم کر چکے ہیں نا یہ عدوان، شاید آگے آ جائے گی۔ چلیں، اذن، ازینہ یا زنو، باب سمیہ سے ہے، شروع میں حمزہ آ رہی ہے اس لیے اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہوگی، جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں گردانیں اس سے۔ اذن، آزین، مأذون اور اذن، تو اذن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس کو، اجازت۔ وہدن، ہدا یہدی گردانہ میں آتی ہے، ہدن اس کا مصدر ہم پڑھ چکے ہیں۔ مزید فی میں آ جائیں، نزلہ، مزید فی آپ نے کسی 3 میں پڑھ لیا ہے، نزلہ ینزل تنزیل آتا ہے آپ کو۔ مصدقن، صدق یصدق تصدیق، یہ بھی ہمیں آتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مؤمنین، آمن یؤمنو سے مؤمن اور مومنون اس کی جمع، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انزلنا، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ باب افعال سے ہم نے پڑھا ہے انزلہ ینزل انزال، اور یہ میرا خیال ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ انزلنا بھی اس نے اتارا ہے، اور سوری انزلہ بھی اس نے اتارا ہے اور نزلہ بھی اس نے اتارا ہے۔ تھوڑا سا فرق ان میں کیا ہے کہ نزلہ وہاں پہ بات ہوتی ہے جہاں پہ بتدریج اتارنے کی بات ہوتی ہے۔ گرامر میں ہم نے پچھلی دفعہ حروف شرط پڑھے تھے، اور حروف شرط کا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، مگر وہ فعل ہم نے صرف پڑھے تھے جو ثلاثی مجرد والے فعل تھے۔ تو آج ہم مزید فی والے افعال جو ہم نے QC3 میں پڑھے ان کے ساتھ دیکھیں گے ان کا عمل۔ رول ویسے میں بتا دوں وہی ہے جیسا میں نے اس دن بتایا تھا، ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ جو واحد کا صیغہ ہے اس کے آخر میں جو پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جمع میں جو نون ہے وہ گر جاتی ہے۔ رول وہی رہے گا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے نحو میں پچھلی دفعہ جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں، بلکہ
لم کا عمل پڑھ چکے تھے ہم، ان کا عمل جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور مزید جو شرط والے حروف ہیں وہ ابھی ہم مزید فی والے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس دن جو ہم نے شرطیہ جملے پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا، یہ جو تو یہاں پہ لگاتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ جملے کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ جملہ ہے جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا، اس میں تو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جملے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے دو حصے ہیں، تو ایک شرط ہے اور ایک پھر اس کا نتیجہ ہے۔ تو جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا، یہ سارا ہم نے اس دن دیکھا تھا، ان تفعل افعل، من یفعل ینجح، ما تفعل افعل، اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہم نے ایکسرسائز بھی کر لی تھی اور بول چال میں بھی استعمال کر لیا تھا۔ اب آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، جو انہی حروف شرط، میں نے بتایا تھا نا کہ حروف شرط تو بہت سارے ہیں، میرا خیال ہے 8 یا 9 تو قرآن میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو قرآن میں نہیں استعمال ہوئے۔ مزید فی کے ساتھ ہم انہی 3 کی پریکٹس کریں گے جن 3 کی ہم نے پچھلے ہفتے پریکٹس کی تھی۔ مزید فی میں پہلا فعل ہم نے پڑھا تھا علمہ، علمہ سے یعلم بنا تھا، تو یعلم سے یعلمونا، تعلمو، وعلمون، تعلمونا، نعلم، اور پھر ہیا کے ساتھ بھی تعلمو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب صرف لم کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی تو ہم نے کہا تھا یعلم آ رہا ہے واحد میں اور جمع میں یعلمو، تو اب ان کے ساتھ بھی اسی طرح دیکھیں، یہ شرطیہ جملہ ایک ہو گیا، ان تعلم، اگر آپ سکھائیں گے تو کیا ہوگا، میں سکھاؤں گا، علم، ٹھیک ہے۔ تو تعلمو اور علمو جو تھا یہ پیش جزم میں تبدیل ہو گئی، وہی رول ہے جو وہاں پر تھا، ان تعلمو نعلم، یہاں پر بھی یہ تعلمونا تھا، نون ہٹا کر کے الف لگا دیے، اور نعلمو تھا تو نعلم ہو گیا، اگر آپ سکھائیں گے تو ہم سب سکھائیں گے۔ میں نے بتایا تھا رول ڈیفرنٹ نہیں ہے، رول وہی ہے جو پچھلے ہفتے آپ سیکھ کے آئے، تو اس لیے بہت آسان ہے الحمدللہ۔ دوسرا مزید فی فعل دیکھ لیں، حاسبہ ہم نے پڑھا تھا، مفاعلۃ باب کا نام تھا، تو اس میں بھی اسی طرح تھا، یحاسبو جو تھا وہ یحاسب بن گیا تھا۔ تو اب دیکھ لیں، ان تحاسب یحاسب، اگر آپ محاسبہ کریں گے یا آپ حساب کریں گے تو وہ حساب کرے گا یا محاسبہ کرے گا، ان تحاسبو، اگر آپ سب حساب کریں گے، یحاسبو، تو وہ سب حساب کریں گے۔ ایک اور باب جو ہم نے پڑھا، باب افعال، اسلم یسلم، تو وہاں پر بھی اسی طرح تھا یسلم، اب یہاں پر آ رہا ہے ان تسلم یسلم، اگر آپ تسلیم کریں گے یا آپ حکم مانیں گے، یسلم تو وہ مانے گا، ان تسلمو یسلمو جمع کے اندر، اگر آپ سب حکم مانیں گے تو وہ سب حکم مانیں گے۔ تو کوئی چینج ابھی تک نہیں آئی ہے، جو اگر آپ نے ثلاثی مجرد والا سیکھ لیا ہے عمل، تو مزید فی میں اسی کو اپلائی کرتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں ایک اور مزید فی، کون سا والا، اختلافہ، باب کون سا تھا ہمارا، افتعال، اس میں بھی اسی طرح، ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، ان تختلفو نذهب، اگر آپ سب اختلاف کریں گے تو ہم سب چلے جائیں گے۔ پھر اب کمزور والا دیکھ لیں، اتقا یتقی، یہ بھی باب افتعال سے ہی ہم نے پڑھا تھا، اس میں کیا تھا، جب لم کے ساتھ ہم نے پڑھا، یتقی میں یا جو ہے وہ حذف ہو گئی تھی اور یتقی رہ گیا تھا، تو یہاں پہ بھی اسی طرح، ان تتق اللہ تفلح، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جمع میں بھی اسی طرح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، اگر آپ سب اللہ سے ڈریں گے تو آپ سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیں، کیونکہ اصل اپلائی تو ہم نے اس کو، جو رول ہم سیکھتے ہیں اس کو اپلائی تو قرآن کریم میں ہی کرنا ہوتا ہے نا، تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے، اب جو یہ شرطیہ ان یا ما یا من آ جائے جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد فعل مضارع کی بدلی ہوئی شکل آپ کو نظر آئے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ شرط والا ہے، تو اس کا پھر آگے بھی آ رہا ہوگا جس میں اس شرط کی جزا آ رہی ہوگی۔ وَإِن
तुमिनू व तत्तकू, व इन आ गया शर्त वाला, और अगर तुमिनू तुम सब ईमान लाओ, व तत्तकू और तुम सब तकवा अख्तियार करो, तो क्या होगा, युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम। अब देखें यहाँ पे युतिकुम आ गया, युति आता युति हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे या कमजोर थी वो गिर गई है, तो ये युति कुम आ गया। इसके बाद उजूरकुम, आप सबका जो अजर है वो, वला यसअल, अब यहाँ पर भी देखें यसअलु जो था वो यसअल बन गया, यसअलकुम अमवालकुम, और तुमसे तुम्हारा माल नहीं मांगा जाएगा या नहीं तलब किया जाएगा। ये अलग करके लिखा हुआ है, व मन यत्तकिल्लाह, असल में मिला के हम पढ़ेंगे व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, और जो अल्लाह से डरे तो वो उसके लिए निजात यानी खुलासी की राह निकाल देता है। ये सूरह तलाक की दूसरी आयत है। उसके बाद सूरतुल अनआम की आयत नंबर 125, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। तो अगेन वही तोड़ के लिखा हुआ है, इसलिए इस तरह से हम पढ़ रहे हैं इसको, फमन युरिद। यहाँ से ये क्या था, असल में अरादा युरीदु हमने पढ़ा था ना, तो जब ये मन शर्त वाला लगा तो ये कमजोर जो है इससे गिर गया है, फिर ये जेर जो आगे मिलाने के लिए लगा दी गई है, क्योंकि मिला नहीं सकते थे इसलिए, तो युरिदिल्लाह डाल के नीचे जेर लगी हुई है अल्लाह के साथ मिला के पढ़ने के लिए। अन के हो गया यहदियहु, हदा यहदी हम पढ़ चुके हैं, तो यहदियहु के उसको हिदायत दे। यशरह, अब ये यशरहु था, असल में शरह यशरहु था ना, तो यशरहु में पेश जो है वो हट गई है और जज़म उसकी जगह आ गई है। सदर हम पढ़ चुके हैं, सीना है, सदरहु उसका, किसका, जिसको हिदायत देना चाहता है अल्लाह, हु की ज़मीर उसकी तरफ जा रही है। लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए, आसान हो गया। अब देखें कभी कभी शर्त जुमला का दूसरा हिस्सा जवाब शर्त फेल मुजारे नहीं होता। अब ये मैंने आपको कहा था कि आपने हमेशा ये देखना है कि क्या हुरूफ शर्त के साथ फेल मुजारे आ रहा है, फेल मुजारे आ रहा है तो ये होगा, अगर फेल मुजारे नहीं है, फेल माजी है, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वैसे ही रहेगा। जैसे आज भी हमने देखा मन का आना अदुव्वल जिब्रीला, तो यहाँ पे कोई फेल मुजारे नहीं आ रहा था, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ भाई, हालांकि मन यहाँ पे शर्त वाला ही है। इसी तरह वमई यतवक्कल, अब यहाँ पे तो तवक्कला यतवक्कलु जो पेश था, इसमें जज़म बन गई इस मन की वजह से, मगर इसके आगे जो है ना, है उसके जो शर्त की जज़ा ही आगे आ रही है या जवाब आ रहा है उसका, मगर उसमें कोई फेल मुजारे है ही नहीं, जुमला ऐसा है कि फेल मुजारे नहीं, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होगा। अलल्लाही, अल्लाह पर, तो जो तवक्कुल करे अल्लाह पर, फा बस या तो हुआ वो हस्बुहु उसके लिए काफी है। ये सूरह तलाक की तीसरी आयत है। इसी तरह व इन तंतहु फहुवा खैरुल लकुम, यहाँ पर भी यही है कि इनकी वजह से तंतहूना जो था नून की जगह अलिफ आ गई है, मगर इसके आगे कोई और फेल मुजारे नहीं है, तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। और अगर तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, ठीक है ना, फा हुआ पस वो खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 19 थी ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्योंकि कोई नया रूल हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए ये लेसन भी हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आप देखें माशाल्लाह से सिर्फ 35 मिनट में हमने पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि गर्दान भी कोई नहीं थी और नया रूल भी हमने कोई नहीं पढ़ा है। वही रूल जो पिछली दफ़ा पढ़ा था उसी की थोड़ी सी एप्लीकेशन और देखी है। मेरा ख्याल है अभी हम ब्रेक नहीं करते हैं,
جو مڈ کوئز تھا اس کا رزلٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ ہم اس میں جو مارکس تھے آپ لوگوں کے آن لائن کوئز کے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل چکے تھے، مگر چونکہ جو گردانیں ہم نے سنی تھی اس کے جو مارکس تھے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں نے پھر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو مارکس تھے، اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ سبھی کے مارکس میں بتایا تو، ورنہ عام طور پہ ہم ٹاپ والے 3 یا 4 لوگوں کے نام بتاتے ہیں، مگر آج سب لوگوں کے میں بتا دوں گا. جو نہیں اپیئر ہوئے تھے اس میں ڈیفینیٹلی مطلب انہوں نے مارکس لوز بھی کیے ہیں، تو ان کے نمبر اگر وہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ آپ کے کتنے مارکس تھے اس کے اندر، اگر نہیں بھی یاد ہے تو آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کتنے نمبر تھے. ٹوٹل مارکس میں اوپر سے شروع کرتا ہوں. ماشاءاللہ سے مبشر احمد صاحب نے 83 مارکس لیے ہیں، محمد آفاق صاحب 81، ذکی بن مظہر سلطان 80، عارف عزیز افتخار حسین صاحب 77، عارف عزیز 76، نثار احمد ڈوڈی 75، سید فیصل رضا 72، شاہد احمد 71، شہاب الدین 70، اصغر علی 69، ڈاکٹر آصف ممتاز سکھیرا 69، ڈاکٹر محمد کاشف 61، عامر کاشف 60، سلیم اختر جاوید صاحب 57۔ اس کے بعد جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں یا امپروومنٹ والے ہیں ان کے بھی میں بتا دوں آپ کو. عبد الحنان صاحب ماشاءاللہ سے 90 مارکس لیے ہوئے انہوں نے، جاوید اختر باجوہ صاحب کے 82 ہیں، سراج النعیم صاحب کے 82 ہیں، سعادت علی صاحب کے 77، حبیب الرحمان صاحب کے 75، محمد فخر عالم صاحب 72، وقار احمد صاحب 69، عبد القدیر منصور صاحب 64، حبیب خان 61، حسن امام صدیقی 49۔ آخر والے وہ ہیں جو اپیئر نہیں ہوئے تھے اس میں، اس لیے ان کے صرف جو آن لائن والا کوئز تھا اس کے مارکس ہی لگے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 80 مارکس اس کے تھے آپ کے، اور جو آپ نے آن لائن دیا تھا، اور 20 مارکس تھے جو ہم نے آپ سے گردانیں سنی تھیں یا وہ جو 6 چابیاں تھیں اس کے مارکس تھے. تو اسی طرح سے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ جو فائنل ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں، آؤٹ اسٹیشن ہیں یا کسی اور شہر سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں، ان کے لیے ہم اسی طرح رکھیں گے کہ ان سے ہم گردانے سنیں گے. مگر جو لوگ یہاں پنڈی اسلام آباد میں، ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انہوں نے تو آ کے ہی پیپر دینا ہے اور ریٹن پیپر دینا ہے. تو یہ میں بتا دوں کہ آج بھی جو لوگ جنہوں نے آپٹ کیا ہے نہیں آئے ہیں اور آن لائن کلاس لے رہے ہیں، اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو وہ جو لنک بھیجوں گا نا، اس میں ایک آپشن ہوگی کہ جس کو ہم الاؤ کریں گے نا وہ صرف جوائن کر سکے گا. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں کہ اگلی کلاس میں آپ سب لوگوں نے یہاں آ کر کے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، تاکہ ہم آپ سے انٹریکٹ بھی کر سکیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کتنا لرن کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد جو کلاسز آگے آ رہی ہیں ہماری، اس میں ہم نے ریویژن کی کلاس بھی کرنی ہے اور فائنل ٹیسٹ بھی یہاں پر ہونا ہے. تو اگر کسی کا کوئی ایکسکیوز، جینوین ایکسکیوز ہے، تو وہ ضرور ہم سے کلاس سے پہلے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کو ہم پرمٹ کر لیں گے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی کسی صاحب نے جس وقت رجسٹر کرایا ہے وہ اس وقت یہاں پر تھے اور ابھی اس وقت وہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تو ان کو یہی کاؤنٹ کروں گا کہ وہ پنڈی اسلام آباد ایریا میں اور آ سکتے ہیں کلاس کے لیے. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اب یہ ریمیننگ کلاسز جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کلاس میں ہی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی 2 کلاسز رہ گئی ہیں، اس کے بعد ایک ریویژن کی کلاس ہوگی اور ایک ٹیسٹ ہوگا. اور ٹیسٹ جو ہے وہ 100% آپ لوگوں نے یہیں پہ آ کر کے دینا ہے، تو اس کو ابھی سے نوٹ کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. بریک کر لیتے ہیں ہم، تقریباً کتنی 10 منٹ کی بریک کر لیں، 6:40 ہوئے ہیں.
تو 6:50 پہ انشاءاللہ سیکنڈ لیسن کریں گے ہم، اس کے بعد سوال جواب کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دوسرے سبق کے لیے 2 آیتیں ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھنی، آیت نمبر 100 اور 101۔ الحمدللہ آج 100 آیتیں ہماری مکمل ہو جائیں گی سورۃ البقرہ کی۔ صفحہ نمبر 14 اشارہ B۔ مضمون وہی پیچھے سے چل رہا ہے جو ہم نے پہلے لیسن میں دیکھا تھا۔ پچھلی آیتوں میں جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی بات ہوئی تھی، اور اب جو بنی اسرائیل نے عہد کیے تھے اور پھر اس سے جو بے وفائی کی تھی، انہوں نے اپنے وعدوں سے اپنے عہدوں سے پھر گئے تھے، اس کی بات ہوگی۔ پیچھے سے جو ٹاپک ہے وہ بھی بالکل وہی ہے جو اس سے پچھلی آیات میں چلتا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور بدعقیدیاں، وہ ساری چیزیں ان کو گنائی جا رہی ہیں۔ اسباق جو ہمیں ان 2 آیات سے مل سکتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیں، صرف ایمان لانا اور دعویٰ کرنا کہ جی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے عشق ہے وغیرہ، یہ سب دعوے جبھی صحیح ہوں گے جب ہم ان کی صحیح معنوں میں اتباع بھی کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ دعوے جو ہیں کھوکھلے دعوے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے نئے الفاظ آئیں گے اس میں۔ پہلی لائن میں 2، اس کے بعد دوسری میں 0، تیسری میں 0 اور آخری لائن میں 1 لفظ صرف۔ الحمدللہ۔ پہلے آیت کو سن لیں، آیت نمبر 100 جو ہے اس کو سنتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد، تو توڑ دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں رکھتے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، یہ سوال والا ہے، وا ہم نے پڑھا ہے اور کلما جب کبھی بھی، تو اس کو اگر ملا کر کے ہم دیکھیں تو ترجمہ اس کا ویسے الگ الگ تو بن رہا ہے کہ کیا اور جب بھی، مگر چونکہ یہ سوال ہے تو اگر بامحاورہ ترجمہ ہم اس کا دیکھیں گے تو ہوگا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی ہوا۔ یہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کیا جب بھی، یہاں پہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی مزید الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی آہدو، ان سب نے عہد کیا، احدن۔ اچھا، یہ والی جو ترکیب ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل آ رہا ہوتا ہے، اگر اسی فعل سے آگے مصدر آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ایک نام مفعول مطلقہ بھی پڑھا نہیں ہے نا، چلیں اس کو مفعول کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، مگر یہ ترکیب ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں بھی، فغفر لی مغفرتن، وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا QC1 میں۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ کوئی فعل آتا ہے نا اور اس کے بعد اسی کا جو مصدر ہے وہ آ جائے 2 زبر
یا ایک زبر کے ساتھ جو بھی سچویشن ہوگی اس کی، تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے اس میں کہ اس کو خاص اسٹریس دینے کے لیے، اور یہ مفعول اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک خاص نام جو آگے جا کر کے آپ لوگ پڑھیں گے جب مفعول کی 5 قسمیں پڑھیں گے تو مفعول مطلق بھی ایک اس میں سے آئے گا۔ مگر یہاں پہ کیا چیز بتانا چاہ رہا تھا میں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مصدر ہے یہ اسی باب سے بھی آئے۔ یہ عاہدو جو ہے نا یہ مزید فی سے آ رہا ہے، اور عہدن جو ہے وہ باب سمیہ سے، عہیدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ فعل جو آ رہا ہے وہ مزید فی کے کسی باب سے آ رہا ہو، مگر اس کا جو مصدر ہے وہ ثلاثی مجرد سے آ جائے۔ تو مادے کے حروف تو وہی ہوتے ہیں، اصل تو اس کی وہی ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس بتانا خطرے بھی یہ تھا۔ تو آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ توڑ دیا اس کو، فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بلکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بل وہی ہوتا ہے، اکثرہم اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے اکثر، ہم اس میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ہیں یا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آہدو ہم نے دیکھ لیا تھا، نبذہ گرامر میں جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے، اکثر ہمیں آتا ہے۔ چلیں، انہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اگلی آیت 101 آیت نمبر جو، اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح ترجمہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَلَمَّا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وا تو اور ہو گیا، لما ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ لما دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک جب کبھی بھی ہوگا، اور ایک اور ہم نے دوسرا کیا پڑھا تھا، ابھی تک نہیں۔ یہ پہلے ہم نے ایک کلاس میں بات کی ہوئی ہے۔ ہاں جی وہی والی۔ تو فرق کیا ہے، کب، یہ آج یہ بتا دوں، لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج ایک اور اسٹیپ، کیونکہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کی کلاس میں کئی لوگ وہ ہیں جو ایڈوانس بھی پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہے کہ لما جو ہے یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ جب اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہوگا تو ترجمہ ہوگا جب کبھی بھی، اور اس کے بعد اگر فعل مضارع آ رہا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا ابھی تک نہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں پر اس کے بعد دیکھیں جاء فعل ماضی آ رہا ہے تو اس لیے ترجمہ ہوا ہے جب کبھی بھی۔ جاءہم آیا ان کے پاس، یہ بھی ایک خاص قسم کا فعل ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، جس میں اس طرح سے جب ضمیر لگائے تو آیا، اور پھر اس کے بعد ضمیر ہم لگا رہے ہیں ان کے پاس، جاءہم رسولن کوئی رسول، من سے ہو گیا، عند اللہ ہونا چاہیے، یہاں پہ من کی وجہ سے اندی آ گیا تو عند اللہ ہی ہو گیا، اللہ کے پاس سے۔ مصدقن وہ کون ہوگا، تصدیق کرنے والا، لیما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ تو کیا ہوا، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، من
سے الذین اوتوا الکتاب، اس طرح ہم کہتے ہیں نا اہل الکتاب، تو اسی طرح سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے، آتا یؤتی، اس سے اوتو مجہول کا صیغہ ہے، جمع میں وہ سب دیے گئے، کیا چیز؟ الکتاب۔ تو یہ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کیا کیا؟ پھینک دیا، کیا چیز؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم، ظہور ظہر کی جمع ہے جو پیٹھ پشت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظہورہم ان کی پیٹھیں، تو ان کے پیچھے پھینک دیا۔ کا ہم پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ، ٹھیک ہے نا، گویا انا ہم، انا کہ ہم وہ سب، ٹھیک ہے نا، لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ الفاظ معنی ہم نے دیکھ لیے، اب فقروں کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب تورات میں موجود تھا، جو یہاں پر بات ہو رہی ہے یہود کی، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا اور نبی کا انکار کر بیٹھے، جیسے وہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ عیسیٰ اسلام کا بھی انکار کیا انہوں نے، انجیل کا بھی انکار کیا انہوں نے۔ اس انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید نشانیاں واضح نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی سرکشی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے انکار پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، ذرا ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ متعدد پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا ہے۔ قرآن مجید ایک امی ان پڑھ نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا پیغام، اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کہ آئے دن ہمیں چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی، اس لیے کتاب میں آئی ہوئی ہے۔ حدیث مسند احمد کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس شخص میں دین مکمل نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو امانت دار ہونا، دوسری بات اپنے عہد کو پورا کرنا۔ ہم اوتھ لے کر کے بھی اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، جو عہد کسی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے ہم اس کو ہی بھول جاتے ہیں، اور خاص طور سے آج کل دیکھا گیا ہے کہ کوئی کسی نے کمٹمنٹ دی، وعدہ کیا کسی کے ساتھ، اس سے اس کے بعد مکر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس کا دین مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مکمل کا لفظ بھی جو اردو ترجمے میں آیا ہوا ہے، اگر عربی الفاظ آپ دیکھیں ابھی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو اس میں یہ مکمل والا لفظ بھی نہیں ہے، اس میں صاف صاف ہے کہ ٹھیک ہے نا، صاف یہی ہے کہ دین اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور بہت احساس کرنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ اسباق یہود کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔
یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح پہلے کی امتوں کے لیے ان کی نبی اور جو شریعت والی کتاب تھی وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، آج ہمارے لیے قرآن کریم ہے تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اللہ اپنے وعدوں اور عہد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان تو ورغلائے گا کہ یار توڑ دو عہد، کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ احدن، یہ احدن ہے واحد اس کا، احودن اس کی جمع ہو جاتی ہے۔ فریقن، فرقاء یہ اس کی جمع ہے، جمع میں تنوین نہیں آئے گی، اس کو نوٹ کر لیں۔ کتابن، کتبن یہ ہمیں آتا ہے۔ ظہور، ظہرن پیٹھ اور اس کی جمع ہو گئی ظہورن۔ فیل، یہ آہدہ بھی جیسے اس میں آئے گا، ابھی جب مزید فی میں ہم آئیں گے نا، ابھی احدن ہے، ٹھیک ہے۔ اہدہ، یعہد، احد، آہد، معہود اور احدن، یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد نبذہ ہے، نبذہ ینبذو، یہ باب ضربہ سے ہے۔ انبذ، نابذ، منبوذ اور نبذ۔ یعلمون ہمیں آتا ہے، علمہ کی پوری گردان آتی ہے ہمیں الحمدللہ۔ جاء کی بھی ہم گردان پوری کر چکے ہیں، جاء یجیء، جی، جائن، مجیء اور مجیءۃ۔ اسی کورس میں میرا خیال ہے ہم نے اس کی پوری گردان، نہیں کسی 2 میں کی اس کی پوری گردان۔ آہدو، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ آہدہ یعاہد، آہد، معاہد، معاہد اور معاہدۃ۔ آمن یؤمن آتا ہے ہمیں۔ مصدق، صدق یصدق، صدق، مصدق، مصدق اور تصدیق۔ اوتو، یہ میں نے بتایا تھا، آتا یؤتی اور آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاء۔ الحمدللہ قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہوا ہے سبق کا یہاں پہ۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، اور آج گرامر کی کچھ نئی چیزیں ہم پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں پہلے سے ہمیں آتی ہیں اس میں، اور کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آپ کو یہاں پہ دیکھیں لامات لکھا ہوا آ رہا ہے، تو اصل میں یہ لام کی جمع ہے کہ کئی لام ہے، اس لیے لامات کہا گیا اس کو۔ لام جزم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لام زیر کے ساتھ ہے، اور یہ لام زبر کے ساتھ ہے۔ تو ہم آج استعمال دیکھیں گے کہ یہ والے جو لام ہیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہم ان کو دیکھیں گے جو کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ نحو میں ہے یہی کہ وہ یا تو ان کی آخر کی حالات کو تبدیل کریں گے، پیش کو جزم بنا دیں گے، زبر بنا دیں گے، یا کچھ اور اس کے ساتھ کنڈیشنز لگیں گی۔ تو وہی چیزیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلا یہ جزم والا لام ہے، یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے فا یا وا کے ساتھ، تو اس کو آپ پڑھیں گے فل یا ول۔ یہ لام ہے جس کو ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے، اور یہ لام الامر کہلاتا ہے۔ یہ کسی فرسٹ پرسن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر ایک لام زیر لی ہے تاکہ والا، جو ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا، لیدبرو، اس طریقے سے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کو لام التعلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ پہلا والا میں نے بتایا لام الامر کہلاتا ہے، اس کو ہم لام التعلیل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ تاکہ، اور اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو بھی ابھی نوٹ کر لیں کہ اس کے اندر ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔
یہ میں آگے ایکسپلین کر دوں گا آپ کو. پھر اس کے بعد یہ لام زبر لا ہے، یہ وہی والا لا ہے جو ہم نے یقیناً کے لیے پڑھا تھا، تاکید کے لیے، مگر یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے تو آخر نون شد والی بھی اس کے بعد آ رہی ہوگی فعل کے بعد، تو وہ ضرور بالضرور اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اس طرح کے افعال ہم پہلے قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ نون مشدد اس کو کہا جاتا ہے یا نون ثقیلہ کہا جائے گا اس کو. یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور ترجمے سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ضرور بالضرور ترجمہ ہوگا اس کا. یہ جیسے یہاں ضرور ضرور با ضرور کیا ہوا. ہاں بالکل، بالکل جزاکم اللہ خیرہ. تو لا تجدنہ میں یہی تھا لام زبر لا، اور تجدو جو تھا وہ تجدہ بن گیا تھا، اور نون شد کے ساتھ زبر پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ. تو یہ آتا تو ہے ہمیں، بس آج صرف رول سیکھیں گے ہم اس کا. صرف کے اسباق الحمدللہ اس کے ہم مکمل کر چکے ہیں. نحو میں ہم نے پہلے یہ لا تو پہلے ہی پڑھا ہوا تھا، لم پڑھ لیا، پھر ان پڑھ لیا شرطیہ، اور من اور ما بھی پڑھ لیا. اب ہم یہ لامات، یہ جو 3 لام ہیں یہ پڑھیں گے. اس کو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ لام اس گرین لائن کے اوپر ہے، باقی 2 لام جو ہیں وہ نیچے ہیں. تو یہ کیوں ہے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں ہم، کہ یہ والا لام جو ہے اس کو فعل مضارع کے آخر میں پیش کو جزم میں تبدیل کرتا ہے، اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا ڈاکٹر صاحب نے. یہ چھری یا ٹوکا یا چوپر جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کیٹیگری میں ہے. کیوں؟ اس نے پیش کو کاٹ کے جزم کر دینی، جبکہ یہ والے جو ہے نا ان کے اوپر زبر ہے فعل مضارع کے آخر میں. تو یہ کیا کرتے ہیں، پیش کو ہیمر کر کے چپٹا کر کے صرف زبر بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ اس کیٹیگری میں ہے. تو یہ 3 لام جو ہیں اس میں سے ایک لائن کے اوپر ہے کیونکہ یہ جزم دینے والا ہے، اور یہ جو 2 ہیں یہ زبر دینے والے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. اور پھر ایک اور، جیسے یہاں پہ لم ایک کیٹیگری آئی تھی جزم والی، اسی طرح ایک اور لن ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کو پڑھ لیں گے. پچھلے سبق میں ہم شرطیہ ان من اور ما پڑھ کے آ گئے تھے، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. آج والے سبق کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے فل یفعل خیرن، کیا لکھا ہوا ہے، پس چاہیے کہ وہ عمل کریں نیک. تو یفعلو سے یفعل بن گیا، بس یہی آسان ہے. اس کے بعد ہم لی یفعلا پڑھیں گے، تاکہ پھر یفعلو جو ہے یفعلا بن گیا کہ وہ عمل کریں خیر. اور لا یفعلن، اس کے بعد پھر یہ آ جائے گا نون شد کے ساتھ، ہے وہی یفعلو، مگر یہ یفعلا زبر آ گئی اور آخر میں نون مشدد لگ گئی. لا شروع میں جو لگا یہ تاکید والا لگ گیا. تو ان کے یہ نام نوٹ کر لیں، مجھے یاد نہیں کتاب میں اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں نہیں لکھے ہوئے، تو بہتر ہے کہ نوٹ کر لیں. اس کو لام الامر کہا جائے گا، اس کو لام التعلیل کہیں گے ہم، تاکہ والا جو ہوتا ہے، اور لام التوکید ہے اصل میں، عربی میں تو توکید ہے، ہم اردو میں اس کو تاکید لکھتے ہیں، ضرور کے معنی میں جاتا ہے. یہ ہے وہی والا لام جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے لا قد میں اور لا فی میں، مگر یہاں پہ کیونکہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے اور وہاں پہ ایک عمل کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو اس کیٹیگری میں پڑھ رہے ہیں. وہ وہاں پہ حرف کے ساتھ آ رہا تھا تو صرف البتہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے تھے، ضرور کر دیتے تھے یا یقیناً کر دیتے تھے، مگر اس میں کنڈیشن نہیں لگتی تھی. تو لام زیر لی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ چھری کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ پیش کو کاٹ کے جزم میں تبدیل کر دیتا ہے. عام طور پر اس سے پہلے وا یا فا آئے گا. اس صورت میں یہ ہوگا فل، بس اسے چاہیے کہ، یا ول، اور اسے چاہیے کہ. تو اصل میں یہ لام ہی ہے صرف. فا اور وا جو ہے نا یہ اس سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، یہ الگ سے ہیں، اس کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے. جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف لام کی ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے گا. تو اگر یفعلو تھا اور اس سے پہلے فل لگے گا تو کیا بنے گا، یہ فل یفعل، یعنی کہ بس چاہیے کہ وہ عمل کریں. یفعلونا جو ہے وہ فل یفعلو ہو جائے گا، نون جمع کا وہی قاعدہ ہے،
جو لم کے لیے ہم نے پڑھا تھا قاعدہ یہاں پہ وہی ہوگا، واحد کے لیے جو ہے پیش جزم میں تبدیل ہو گئی اور جمع کے لیے نون گر گئی. فل تفعلوا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ فل تفعل. فل پلس افعلوا بنے گا فل افعل. فل پلس تفعلون بنے گا فل تفعلوا. اور فل پلس نفعلوا جو ہے وہ بنے گا فل نفعل. مؤنث کے لیے وہی رہے گا جیسے مذکر میں تھا، فل تفعل. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہم نے یفعلو کہا تھا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، مگر جب فعل امر لگا دیا اور فا بھی لگ گیا تو پس چاہیے کہ وہ کرے. اب ترجمہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا اس سے. یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ جب فعل مضارع آ رہا ہوگا قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے لام الامر آ گیا ہے تو اب آپ ترجمہ کہیں گے چاہیے کہ یہ کرے. کرتا ہے کرے گا اب نہیں ہوگا ترجمہ، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پس چاہیے کہ وہ سب کریں، پس چاہیے کہ آپ کریں، پس چاہیے کہ میں کروں، پس چاہیے کہ آپ سب کریں، پس چاہیے کہ ہم سب کریں. اور مؤنث کے لیے پس چاہیے کہ وہ عورت کرے. اب قرآن کریم میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. ول یکتب کیا مطلب؟ وہ کتابہ یکتب وہ لکھتا ہے. و اور ہو گیا، جب لام امر آ گیا تو چاہیے کہ وہ لکھے، اور چاہیے کہ وہ لکھے. اسی طرح ول یسألو اور چاہیے کہ وہ سب سوال کریں. یسألونا ہے پوچھیں. اس کے بعد فل یصب، ساما یسومو ہے، اس سے پہلے اگر لام لگے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کمزور جو ہے وہ گر جائے گا، جیسے ہم نے وہاں پہ یقولو سے یقل پڑھا تھا اس طریقے سے، تو تقولو سے تقل بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ساما یسومو اس نے روزہ رکھا، تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فمن شہد منکم شہرہ، ہاں تو فل یسم وہ ہے، اصل میں ہا کی ضمیر بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فَلْيَعْبُدُوهُ یہ تو جو سورہ قریش ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور چھوٹی سی سورہ ہے تقریباً سب کو یاد ہی ہوگی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کیا مطلب ہو گیا؟ فا پس لام الامر آ گیا، چاہیے کہ یعبدونا تھا، لام نے اس کو یعبدو کر دیا، تو عبدہ یعبدو آپ پڑھ چکے ہیں. یعبدو سے یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، مگر لام الامر لگنے سے کیا ہوا کہ چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. آگے کیا تھا؟ رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. تو اب یہ والے فارم جو ہے یہ آپ نے پہچان لی ہے. قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے کہیں پر یہ والے لام آئے گا، ساتھ میں فعل مضارع واحد ہے تو آخر میں جزم نظر آ رہی ہوگی، جمع ہے تو نون گری ہوئی ہوگی، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اب اس کا ترجمہ ہم نے وہ والا فعل کرتا ہے کرے گا نہیں کرنا ہے، بلکہ چاہیے کہ ہم کریں گے ترجمہ یہ ہے. اور یہ دیکھیں اسی طرح کی چیزیں نحو جو ہم پڑھتے ہیں نا اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے. پھر قرآن کریم میں صرف لفظی ترجمے سے وہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، ورنہ تو آپ کنفیوز ہی رہیں گے کہ یہ یکتبو تو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ترجمہ ہو رہا ہے چاہیے کہ وہ لکھے. تو نحو جو ہے ہمیں یہ اس طرح کی ہیلپ کرتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. نحو پڑھے بغیر جو ہے ہم قرآن کریم کو اگر عربی الفاظ میں آتے بھی ہوں پھر بھی ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی، اور کہیں پہ ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ قرآنی مثال ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. حاضہ ہے اور البیت ہے. الحمدللہ. تو یہ ہو گیا لام الامر، ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں لام التعلیل کی طرف. میں نے کہا تھا نا کہ آج ہمیں 3 لام پڑھنے ہیں، تو اب یہ لام التعلیل آ گیا، تاکہ والا. اس کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس میں ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا. یا فائلو ہے، لام زیر نہیں لگے گا، ہیمر بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پیش جو ہے کٹ کے جزم نہیں بن رہی ہے، بلکہ پیش جو ہے وہ
ہیمر ہو کر کے زبر بن رہی ہے، یہ دیکھ لیں، لیفعل، تاکہ وہ کریں. تو اصل میں یہ جو زبر بنا رہا ہے نا، یہ لام زیر لی نہیں بنا رہا ہے، وہ جو اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے نا، یہ اس کا کام ہے. جیسے ہم نے پڑھا حروف وہ والے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ فعل جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی کہ آخر میں جو پیش ہے اس کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس میں ان ہے، لن اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو یہ اس کیٹیگری سے، اور بھی کچھ الفاظ ہیں اس طرح کے اس کیٹیگری میں جو آتے ہیں، ان سب کا یہ کام ہو. جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا لم، لما، لام الامر، لام ناہیہ، یہ سارے ہم نے پڑھے کہ وہ جزم دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہم پڑھیں گے، ان، لن اور اس کیٹیگری کے اور بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ لیفعل کیا ہوا؟ تاکہ وہ کرے، لیفعلو تاکہ وہ سب کریں، لتفعل تاکہ آپ کریں، لافعل تاکہ میں کروں، لتفعلو تاکہ آپ سب کریں، لنفعل تاکہ ہم سب کریں، لتفعل تاکہ وہ عورت کرے. اب قرآنی الفاظ میں دیکھیں، لیجعل، تو لیجعل تاکہ وہ بنائے، جعل یجعل سے اصل میں یہ تھا یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، مگر لام زیر لی لگ گیا. ہم نے کہا کہ یہ لام کون سا ہے؟ تعلیل والا ہے، اس کے آگے ان چھپا ہوا ہے، تو ترجمہ ہوگا تاکہ وہ بنائے. اسی طرح لتاکلو تاکہ وہ سب آپ سب ہاں تاکلو ہے تاکہ آپ سب کھائیں، لنعلم تاکہ ہم سب جان لیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. لأکون تاکہ میں ہو جاؤں. قرآنی مثال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم سب کو امتن وسطن. ہاں امت کون سی؟ درمیان والی یا اعتدال والی یا بہترین، جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. آگے کیا ہے؟ لِتَكُونُوا تاکہ تم سب ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، کانا سے یکونو بنتا ہے، اس کی جمع یکونونا بنے گی، پھر تکونو تکونونا. کانا کی گردان اگر آپ کو آتی ہے تو یہ تکونونا کیسے تکونو بنا، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. نون ہٹا کے الف لگا دیا، تاکہ تم سب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر. الحمدللہ. تو یہ دونوں ہم نے لام سیکھ لیے، پہلے لام الامر سیکھ لیا، پھر لام التعلیل سیکھ لیا. اب آتے ہیں ہم لام التوکید کے اوپر، تاکید کرنے والا لام. اس کی کیا خاص بات بتائی تھی میں نے کہ فعل مضارع سے پہلے شروع میں آئے گا لام زبر، اس کے بعد فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی، اور اس کے بعد نون شد والی آ جائے گی، وہ بھی زبر کے ساتھ. تو اس کو ایک اور نام جو ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیں، نون مشدد کہتے ہیں یا نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں. سا، قاف یا لام اور گولتا. تو ضرور بالضرور یہ ترجمہ ہم کریں گے. یا فعلو تھا. اب لام تاکید جب نون کے ساتھ آتا ہے تو اس صورت میں اس کے معنی میں بہت زور ہوگا، ضرور ضرور ضرور. ٹھیک ہو گیا؟ تو لا یفعلن، ٹھیک ہے اس طریقے سے. اور یہ جمع ہے کیونکہ یفعلون تھا، تو یہاں پہ بنے گا لا یفعلن. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یفعلو نہیں تھا بلکہ یفعلون تھا. یہ ایک نئی چیزیں سیکھ لیں اس کو. پھر لتفعلن واحد کے لیے، لافعلن یہ بھی واحد کے لیے ہے. جمع کے لیے کیا ہوگا؟ لتفعلن، اور اسی طرح لنفعلن جمع کے لیے. اور مؤنث کے لیے لتفعلن، وہ عورت ضرور بالضرور کرے گی. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ضرور بالضرور کرے گا، وہ سب ضرور بالضرور کریں گے، آپ ضرور بالضرور کریں گے، میں ضرور بالضرور کروں گا، آپ سب ضرور بالضرور کریں گے، ہم سب ضرور بالضرور کریں گے. اب یفعلو کی جگہ کوئی بھی آپ فعل لگا لیں، یفتعو لگا لیں،
ضرور بالضرور کھولے گا. اسی طرح ینصرو لگا دیں, ضرور بالضرور مدد کرے گا, اس طریقے سے. لَيَنْصُرَنَّ وہی آ گیا, وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. لا ینصرو سے پہلے لا لگایا, را کی پیش کو زبر میں تبدیل کیا اور نون شد کے ساتھ زبر والی. لَنَكُونَنَّ ہم ضرور بالضرور ہوں گے. لَتَدْخُلُنَّ اب یہ لام کے اور پیش آئی, اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع میں ہے. لَتَدْخُلُنَّ تم سب ضرور بالضرور داخل ہوگے. لَأَسْتَغْفِرَنَّ میں ضرور بالضرور مغفرت مانگوں گا یا طلب کروں گا. قرآنی مثال کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا اور وہ سب جو جنہوں نے کیا کیا, جاہدو کوشش کی, جاہدہ سے جاہدو اس کی جمع ہے, فینا ہمارے راستے میں یا ہماری طرف, لا نہدین لا یہ وہی آ گیا تاکید کے لیے, اور نہدین نہدی ہدا یہدی سے آپ نے پڑھا ہے نہدی, اب یہ نہدی ینا ہو گیا, نون مشدد کے ساتھ ملانے کے لیے یہاں پہ زبر آ گئی, تو لا نہدین, اور پھر ہم کی ضمیر الگ سے لگی ہوئی ہے اس کی, تو ہم ضرور بالضرور ہدایت دیں گے ان کو. کس کی؟ سبلنا اپنے راستے کی. ٹھیک ہے, کس چیز کی ہدایت دی جائے گی؟ سبلنا, یہ کیونکہ مفعول آگے آ رہا ہے اس لیے. تو فعل مضارع میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس کی؟ کیونکہ پہلے اصلی حالت دیکھ لیں آپ کہ یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا اور تفعلوا. اب تبدیلی کے لیے پہلے اگر آ گیا ہے لم لما یعنی کہ حروف شرط میں سے کوئی, تو یہ کیا بنے گا؟ لم یفعل بن جائے گا, اور یہ یفعلون جو ہے یفعلوا بن جائے گا. یہ ایک ٹیبل میں سمرائز کر دیا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو جائے. اسی طرح پھر اگر ان لن اور اللہ یا لی لگ گیا تاکے والا, اصل میں نے بتایا تھا کہ لی جو ہے تاکے والا اس کے آگے ان چھپا ہوتا ہے, تو اصل میں یہ ہیمر والے جو ہے نا یہ لن ان یہ والے حروف ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا کریں گے؟ یفعلا یفعلوا, جمع میں وہی رول رہے گا, جمع میں رول تبدیل نہیں ہوتا, صرف یہ واحد میں ہی ہوتا ہے, یہ جزم دے گا یہ زبر دے گا, اس لیے اس پہ چوپر بنا ہوا ہے اور اس میں ہیمر بنا ہوا ہے. پھر یہ شد والا ہو گیا کہ لام زبر اور آخر میں شد, تو بہت زیادہ تاکید. لیفعلن لیفعلن لتفعلن اس طریقے سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے سمرائز کر دیے سارے ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں حروف, جس کو میں نے بتایا تھا کہ دو کیٹیگری ہے, حروف جازمۃ المضارع یعنی کہ وہ حرف جو اپنے بعد آنے والے مضارع کو جزم دیتے ہیں, جس میں لم لما وغیرہ تھا, اور آج ہم نے پھر یہ لی بھی پڑھ لیا. اس کے بعد پھر حروف جو ناصبۃ المضارع ہوتے ہیں یعنی کہ مضارع کو نصب دیتے ہیں, زبر پیش کو زبر میں تبدیل کرتے ہیں, ان میں پھر آ گیا ان لن اور لی, یہ جو تاکے والا ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ تاکید اس کے لیے جو نون مشدد ہے وہ اس سے پہلے شروع میں لام آ گیا, جس کو ہم نے کہا کہ یہ لام التوکید ہے یا تاکید. تو الحمدللہ نحو کے اسباق میں ہم نے یہ 3 لام بھی پڑھ لی ہیں. اگلے لیسن میں انشاءاللہ بس ہم نے یہ لن ان حتی وغیرہ پڑھنا ہے, جو انٹروڈیوس آج ہی کرا دیا ہے میں نے آپ کو, کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہیمر والا ایکشن ہم نے سیکھ لیا ہے, تو یہ بھی اسی طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں سیکوینس میں, کیونکہ یہ جزم کے ساتھ آ رہا تھا اس لیے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ان دونوں کو رکھ دیا, اس کے بعد یہ آئے گا. اگر صرف آپ ہیمر والے لام حروف کو دیکھیں گے تو پھر پہلے ہمیں لن پڑھنا چاہیے, اس کے بعد پھر یہ پڑھنا چاہیے, تاکہ مشدد ہوا ہے یہ ناسب
ہاں یہ وہ نہیں ہے، اس کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ تو اسپیشل ہے نا، الگ ہے. مگر کیونکہ یہاں پہ جب یہ پیش کو جب یہ زبر تبدیل کرتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا، ہے نہیں اس کیٹیگری میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جزاکم اللہ خیرہ. لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ایک دفعہ پھر میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا دوں کہ جینٹس کے لیے جو ہے وہ اگلی کلاسوں میں یہاں پر آ کر کے اٹینڈ کرنا، اور خاص طور سے ریویژن کی کلاس، اور پیپر آپ لوگوں کا ریٹن ہوگا. ریٹن پیپر پچھلے دفعہ میں نے بتا دیا تھا کہ ایک سیمپل پیپر میں آپ کو کراؤں گا، یہاں پہ دوں گا جب ریویژن کی کلاس ہوگی ہماری، تاکہ آپ آن لائن والے پیٹرن سے ہٹ جائیں. تو آن لائن والا پیٹرن آپ کا اب یہ لاسٹ جو ہوم ورک ہوگا اگلی کلاس میں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر ہم ریٹن پیپر کی طرف ہی آئیں گے. تو یہ ابھی جو آن لائن والا پیپر ہے اگلی کلاس میں ہم جینٹس کو نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے آن لائن والا پیپر اگلی کلاس میں نہیں ہوگا. آج والا تو ہم دیں گے، مگر اگلی کلاس سے، کیونکہ آپ نے یہاں آنا ہے اور آپ نے اب فیملیرائز ہونا ہے اس کے ساتھ، ریٹن پیپر کے ساتھ، تو اگلی 2 کلاس سے جو ہیں اس میں ہوم ورک بھی آپ ریٹن والا کریں گے یہاں آ کر کے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اور آن لائن صرف وہ لوگ ہو سکیں گے جو پنڈی اسلام آباد ریجن سے باہر ہیں، یا کسی کا کوئی جینوئن عذر ہے جو اس نے پرمیشن لی ہوئی ہے، اس کو ہم آن لائن الاؤ کریں گے. باقی لوگ جو ہیں وہ یہاں کلاس میں ہی اٹینڈ کریں گے. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ تو کر لیں، ابھی ہینڈ ریز کر لیں، ورنہ ہم کلاس یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں. عارف عزیز صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی عارف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ اشارے کا نام یہاں پہ کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اے دو کتاب کو پھینکا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا اشارہ سر، یہ 14D اشارہ 14B ابھی جو پڑھا نا، اے دو کتاب کو پھینکا، یہاں پہ لکھا ہوا ہمارے پاس. ابھی کیا پڑھا ہے؟ ابھی میں کھولنے دیں مجھے سمجھ نہیں. یہ آپ نے پڑھایا نا. ایک منٹ مجھے کھولنے دیں نا، کتاب کھولنے دیں نا. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو سلائیڈ سے پڑھایا آپ کو. آپ اپنا ریفرنس سلائیڈ ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا. کتاب کو میں چیک کر لیتا ہوں کہ کون سا اشارہ ہے. جی 14C کا اشارہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جبریل سے دشمنی، اور 14D کا اشارہ لکھا ہوا ہے عہد و کتاب کو پھینکا. ٹھیک ہے، تو آپ وہی رکھیں جو ہم نے سلائیڈ میں آپ کو دکھایا ہے. میرا خیال ہے وہی زیادہ بہتر ہے، اسی کو آپ یاد رکھ لیں. بک میں کریکشن کر لیتے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ سلائیڈس ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بک تو جب اگلا ایڈیشن پرنٹ ہوگا اس میں کریکشن آئے گی نا، اس لیے رائٹ سر. جو سلائیڈ میں ہے اس کو آپ ریفرنس رکھیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آئندہ کے لیے بھی دیکھ لیں اس کو. ہم نے اس کو پڑھا عہدوں سے بے وفائی، آسان کر دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہے. چلیں، اور کسی کا اگر اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر دیں، ورنہ پھر ہم یہاں پہ لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.